الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہل اسلام کو ہمارے چینل پیارا مدینہ 145 کی طرف سے نیا اسلامی سال مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسلامی سال کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور یہ اسلامی سال سب کے لیے رحمتوں کا باعث بنے اور اللہ تعالی ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین. اسلامی سال یعنی قمری سال یا سنہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مقدس ماہ ہے. اس ماہ مقدس میں سنہ ہجری سال تبدیل ہوتا ہے. لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں. محرم کو حرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رک جاتے تھے. یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے تھے اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے بھی ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے. گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے. اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی. قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں. ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو اور حرمت و اکرام والے 4 ماہ ہیں جن میں محرم، رجب المرجب، ذی القعدہ
اور ذی الحج شامل ہیں۔ ایک بار کسی نے آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد اس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا کہ اس وقت میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کا روزہ رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے اسے ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن مسلسل روزے رکھے گا گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع فرمایا۔ اللہ روزوں کو اس کے 50 برس کے روزوں کو کفارہ بنا دے گا۔ روایت میں ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز ادا کرے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الیاسین ایک بار پڑھے تو اللہ اسے جنت میں 2000 محل ایسے عطا فرمائے گا جن میں ہر ایک میں یاقوت کے 2000 دروازے ہوں گے۔ اس نماز کے پڑھنے والے 6000 بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت 4 سلام میں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کے دن میں 12 رکعت اس طرح پڑھے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اسے 10,000 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور سورۃ الاخلاص کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ اس محل میں بہت سے محل ہوں گے اور ہر 2 محل کے درمیان 10 کی مسافت ہوگی۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن جسے عاشورہ کا یوم بھی کہتے ہیں، عاشورہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے۔ اس لیے
اہل عرب نے اس دن کو عاشورہ کے نام سے موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اس دن کو عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اما ہوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اسی زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشورہ کے دن ہوئی اور اسی دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانہ کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ہر ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل قدر مثال قائم کی۔ اور آج اگر اسلام زندہ ہے، تو یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوں کا نذرانہ ہے، جنہوں نے ہر قدم تکلیفیں برداشت کی لیکن ثابت قدم رہے اور حضور کے دین کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی حضور کے بتائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہر قدم پر اسلام کے لیے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس نیک ماہ محرم کے وسیلہ سے ہمارے سب صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اللہ تعالی اس ماہ محرم کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔